بسم اللہ الرحمن الرحیم چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد، مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وماله۔ سب مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اس سلسلہ مجالس کی یہ آج دوسری مجلس ہے، اور الحمدللہ میں نے آج کی اس مجلس کے لیے بھی حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے بڑے ہی بابرکت کلمات کی تلاوت سے مشرف ہوا ہوں۔ بہرحال مجلس تو مجلس ہے، آغاز ہو چکا ہے، لیکن اب حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے قرآن کی آیتیں رفتہ رفتہ نازل ہوئی ہیں، اسی طرح الحمدللہ مومنین بھی رفتہ رفتہ عزا خانوں میں آنے لگے ہیں، اور 23 برسوں میں قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ 60 منٹ میں مجلس مکمل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تھوڑا زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں، زحمت نہ ہو، تھوڑا زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں، یہ آگے درد پر کر لیا کریں، بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یا تو پھر ممبر کا رخ گھما دیں، ادھر کر لیں، پھر تو آسان ہو جائے گا میرے لیے۔ صلوات پڑھیں اور آگے آ جائیں۔ دیکھیں اس صلوات سے تو ایسا محسوس ہے کہ میں نماز و روزے پڑھ دوں۔ صلوات سب مل کے بآواز بلند پڑھیں۔ تو ظاہر ہے کہ مجمع دیکھ کر مجلس نہیں پڑھی جاتی، میں تو مولا کو دیکھ کے مجلس پڑھتا ہوں۔ بہت ہی مشہور و معروف خطیب تھے شیخ احمد کافی، اللہ نے ان کی زبان میں بڑی اثر دیا تھا، بڑی جذبیت تھی، بڑی کشش تھی۔ ایرانی تھے،
اتنی جاذبیت و کشش تھی کہ ان کو سننے کے لیے بڑا کثیر مجمع آتا تھا، اور ان کی عادت یہ تھی کہ شہروں میں پورے ایک سال میں ایک بار پہنچتے تھے، اتنی مصروفیت تھی ان کی. اس لیے کہ دائرے کی خطابت چیخنے کا نام تو ہے نہیں، چلانے کا نام تو ہے نہیں. خطابت نام ہے سادے لفظوں میں اپنی بات کو سامعین کے دل تک پہنچا دینے کا. تو اگر سامعین کے دل تک بات پہنچ جائے آسان لفظوں میں تو اسی کو خطابت کہتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ ہنر دیا تھا کہ ان کے بیان میں بڑی جاذبیت اور بڑی کشش تھی، لوگ دور دور سے سننے آتے تھے. عادت یہ تھی کہ پورے سال میں ایک بار ایک شہر پہنچتے تھے. چنانچہ واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مشہد مقدس جو حضرات زیارت کرنے کا انہیں معلوم ہے، وہیں سے قریب ایک شہر ہے نیشا پور کی جامع مسجد میں ان کی تقریر تھی، ان کا بیان تھا. بڑا کثیر مجمع انہیں سننے آیا تھا. چاہے کہ ایک سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا تھا تو سبھی آئے تھے. اب لکھا یہ ہے کہ بیان ان کا تمام ہو چکا تھا اور وہ ممبر سے اتر رہے تھے، اور ایک ان کا بہت پرانا سامع، بہت پرانا سننے والا تاخیر ہو گئی. جب وہ ممبر سے اتر رہے تھے تو وہ آ رہا تھا. ان کی نگاہ پڑی اس پر کو مسجد کے گیٹ پر پہنچا ہوا ہے. اس نے دیکھا انہیں کہ اتر رہے ہیں. سارا مجمع مصافحہ کر کے چلا گیا. وہ آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ آغا آج مجھ سے تاخیر ہو گئی، میں آج آپ کا بیان نہیں سن سکا. تو انہی نے کہا کہ کیسی تاخیر، مجمع تو جا چکا ہے، تم سننے پر تیار ہو. میں ذاکر موجود ہوں، مائک موجود ہے، مسجد موجود ہے، ممبر موجود ہے، بیٹھ جاؤ، میں آج اپنی پوری تقریر تمہیں سنائے دیتا ہوں. تو اس نے کہا ایک اکیلے میرے لیے پوری تقریر؟ تو شیخ احمد کافی نے کہا کہ اب تک جو پڑھ رہا تھا وہ ایک ہی کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. ایک ذرا آؤ صلوات سے مل کے زوردار پڑھے. غور کیا کہ نہیں کیا؟ شاید میری بات لوگوں کو دل تک نہیں پہنچی کہ اب تک جو میں پڑھ رہا تھا اتنے کثیر مجمع میں وہ میں ایک ہی کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا. تو اگر یہ معیار ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو مجمع میں نگاہ نہیں پڑتی. صلوات اور پڑھیے بابا دے بلند. تو ظاہر ہے کہ آج شب وفات جناب ابو طالب ہے، اور کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے مجلس بھی سرکار جناب عمران سے وابستہ ہوگی، اور اسی مناسبت سے میں نے حدیث پڑھی ہے. حدیث کا ترجمہ سنیے. سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک مجھے اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ نہ چاہے. یعنی سرکار دو عالم کو تنہا اولاد سے زیادہ نہیں چاہنا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اولاد سے بھی زیادہ چاہنا ہے اور اپنے مال سے بھی زیادہ چاہنا ہے. جو مجھے اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ چاہے وہ ہوگا مومن. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. اب شب وفات ہے، بیان شروع ہو چکا ہے، میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یعنی سرکار دو عالم کو چاہنا ہے اولاد سے بھی زیادہ اور مال سے بھی زیادہ. اور اسلام کی تاریخ میں دو ہی تو شخصیتیں ہیں، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ. ایک نے اولاد سے زیادہ چاہا اور دوسرے نے مال سے زیادہ چاہا. جس ذات نے اولاد سے زیادہ چاہا اس ذات کا نام ابو طالب، اور جس نے مال سے زیادہ چاہا اس ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ. صلوات پڑھیے پر محمد علی محمد. ایک محسن اسلام اور ایک محسن اسلام، ایک امیر عرب ایک ملکۃ العرب. صلوات پڑھیے پر محمد علی محمد پہ. بھائی تھوڑا بولا کرو یار. ایک امیر عرب اور ایک ملکۃ العرب.
یہ دو شخصیتیں ہیں جن کا احسان اسلام پر ہے، جنہوں نے سرکار دو عالم کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ چاہا، مگر ان دو شخصیتوں سے تاریخ بہت ناراض ہے۔ تاریخ ان دو عظیم شخصیتوں سے بہت ناراض ہے، بہت خفا ہے، اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند بھیا۔ کیوں ناراض ہے لوگ، کیوں خفا ہے لوگ، سبب ہمیں معلوم ہے۔ ہم نہ بیان کریں الگ بات ہے، مگر اب ہم اتنے بھولے تو نہیں ہیں کہ ناراضگی کی وجہ ہمیں نہ معلوم ہو۔ یہ بھی پتا ہے کہ دنیا جناب ابو طالب سے کیوں ناراض ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا جناب خدیجہ کیوں ناراض ہے۔ جناب ابو طالب سے دنیا اس لیے ناراض ہے کہ ابو طالب نام ہے علی کے باپ کا، اور جناب خدیجہ اس لیے ناراض ہے دنیا کہ خدیجہ نام ہے شہزادی زہرا کی ماں کا۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ آپ نے غور کیا؟ میں ذرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ دو شخصیتیں، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ، نہ جناب ابو طالب سے خوش نہ جناب خدیجہ خوش۔ یہاں تو کہہ دیا کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جناب خدیجہ کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا میں عرض کروں گا، مگر آج تو اتنا کہ ایک کا احسان اولاد کے ذریعے چاہ کہ اسلام پر، اور ایک کا احسان مال کے ذریعے کہ مال سے زیادہ چاہا۔ اسلام پر جناب خدیجہ کی دولت کا احسان ہے، اور یہ دو وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کا قرآن ایک ہی سورے میں ایک ساتھ قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ بے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پہ۔ بھیا تھوڑا ہاتھ کھولو یار۔ یہ دو شخصیتیں جن کا ایک ساتھ قرآن ایک ہی سورے میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس کا بھی جس نے اولاد سے زیادہ چاہا اور اس کا بھی جس نے مال سے زیادہ چاہا۔ جس ذات نے اولاد سے زیادہ چاہا اس ذات قصیدہ پڑھنے پر جب اللہ آیا تو ارشاد ہوا کہ عالم یجد کا یتیمن فاوا، اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ کون دے رہا ہے؟ جناب ابو طالب، اور اللہ کہہ رہا کہ ابو طالب پناہ نہیں دی، پناہ میں نے دی ہے۔ دنیا قرآن کے سورہ بسم اللہ کے بے سے لے کر سورہ ناس کے سین تک مجھے دیکھ کے قرآن بتائے کہ اللہ نے کب کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے۔ بھیا صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں مجمع اگر خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھ جائے تو خطیب واجب افطار کا سامان گھر سے لے کے آئے۔ اب آپ نے طے کر لیا کہ نہیں بولنا ہے تو مجھے بھی بلوانا آتا ہے۔ سنیے کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں؟ پناہ کون دے رہا ہے؟ جناب ابو طالب، اور اللہ کہہ رہا میں نے پناہ دی۔ تو جس کے پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے، اگر وہ کافر ہے تو بتاؤ مسلمان کون ہے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا جملے پہ، آپ نے غور نہیں کیا۔ جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے اگر وہ کافر ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ اسلام پر جناب ابو طالب کا احسان ہے جناب خدیجہ کے مال سے پہلے، یعنی آپ نے غور نہیں کیا، ابو طالب نے اسلام پر جناب خدیجہ سے پہلے اپنا مال قربان کیا ہے، خدیجہ نے بعد میں کیا ہے، ابو طالب نے پہلے کیا ہے۔ اب مجمع سننے پر تیار ہے، میں ابتدا کر رہا ہوں۔ سب نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے سرکار دو عالم کی کفالت کی۔ کفالت یعنی پرورش، کفالت یعنی تربیت، اور میرا یہ خاموش مجمع جانتا ہے کہ کفالت مفت میں نہیں ہوتی، کفالت پر پیسہ صرف ہوتا ہے، کفالت پر مال صرف ہوتا ہے۔ اور تاریخ طبری کے جملے ہیں کہ جناب عبد المطلب کی حیات کا جب آخری لمحہ آیا تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا
کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے جناب تم جتنے بھی رہے ہوں سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے پوتے محمد کو گود میں لے لیا اور ایک اونچائی پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد بیٹوں سے عبد المطلب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ایک طویل سفر پر، حیات کے آخری لمحات ہیں، اور چاہتا یہ ہوں کہ اپنے پوتے محمد کی جانب سے مطمئن ہو جاؤں، تم میں سے کون ہے جو میرے بعد میرے پوتے محمد کی کفالت کرے گا؟ یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت نرس کیے ہیں۔ کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں ایک طویل سفر پر، حیات کے آخری لمحہ ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ اپنے پوتے کی جانب سے مطمئن ہو جاؤں، تم میں سے کون ہے جو میرے بعد میرے پوتے کی کفالت کرے گا؟ اب جملے تو یہی ہے کہ سارے بچے خاموش تھے جس طرح آپ خاموش ہیں، اور انہی بچوں کے درمیان سے، انہی بیٹوں کے درمیان سے ایک بیٹا اٹھ پڑا اور کھڑے ہو کے کہا کہ بابا جان، بابا جان، آپ پہلے میرے بھتیجے محمد سے پوچھئے کہ یہ کس کے پاس رہنا پسند کرے گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بابا جان پہلے میرے بھتیجے محمد سے پوچھئے کہ کس کے پاس رہنا پسند کرے گا۔ تو اب دادا پوچھے گا پوتے سے کہ میرے لال محمد یہ بتا تیرے پسند کا نام کیا ہے؟ تیری پسند کا نام کیا ہے؟ تو یہی تو جملے لکھے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے کہا بیٹا محمد تم کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ تو سرکار دو عالم نے کہا دادا جان اگر آپ مجھ سے میری پسند کا پتہ معلوم کر رہے ہیں تو میں رہنا پسند کروں گا اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، دادا نے پوچھا پوتے سے میرے لال محمد یہ بتا تیرے پسند کا نام کیا ہے؟ کہا میرے پسند کا نام ابو طالب ہے، میری پسند کا نام ابو طالب ہے۔ اے بھیا مسلمانوں اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب محمد کا چچا کا نام ہے، ہائے ہائے، ابو طالب محمد کے چچا کا نام نہیں ہے، ابو طالب محمد کے پسند کا نام ہے۔ اور جو کافر کہہ رہا ہے وہ ابو طالب کو کافر نہیں کہہ رہا ہے، وہ سرکار کے پسند کافر کہہ رہا ہے، اور جب سرکار کے پسند کافر کہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد، بولا کرے بھائی، ایک اور ذرا سب مل کے صلوات پڑھیے بابا علیہ بلند۔ تو لے لیا، کیوں لے لیا؟ کا کفالت کے لیے۔ کتنے سال تک کفالت کی؟ تاریخ میں 18 برس تک، اور کفالت میں پیسہ لگتا ہے، کفالت مفت نہیں ہوتی۔ تو سرکار دو عالم کفالت جو پیسہ صرف ہوا کس کا پیسہ تھا؟ جناب ابو طالب کا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ مومن وہ ہے جو مجھے اپنی اولاد اور مال سے زیادہ چاہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ مال سے زیادہ چاہے۔ اور آگے بڑھیے، اب جملے تاریخ کے ہیں کہ سرکار کی عمر مبارک ہو گئی 25 برس کی۔ کتنے برس کی؟ 25 برس کی، یاد رکھیے گا۔ اور نبی کریم چلے جا رہے تھے، اور ادھر سامنے سے جناب خدیجہ غلام میسرہ چلا رہا تھا۔ راستے میں ہو گئے ملاقات، تو جناب خدیجہ غلام میسرہ نے کہا کہ محمد میری مالکہ آپ سے عقد کرنا چاہتی ہے، میری مالکہ آپ سے عقد کرنا چاہتی ہے۔ تو دنیا اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے مجھے بتائے کہ حضور نے کیا جواب دیا۔ جملے بڑے عجیب ہیں اور بڑے زوردار ہیں، کہوں گا کمزور آواز میں۔ اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے دنیا ہمیں بتائے کہ نبی کریم نے کیا جواب دیا۔ تو پڑھیے کتابیں، سرکار دو عالم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر پہلے معلوم کر لوں کہ چچا کی مرضی کیا ہے۔ ارے کیسے مجمع سن رہا؟ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ پہلے معلوم کر لوں
کہ چچا کے مرضی کیا ہے. آئے چچا جان، خدیجہ غلام مسورہ ملا تھا، بیٹے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا میری مالکہ تم سے عقد کرنا چاہتی ہیں. تو بیٹا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا چچا میں نے یہ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر پہلے معلوم کر لوں کہ چچا کی مرضی کیا ہے. چچا کی مرضی کیا ہے؟ تو جب چچا بھی راضی اور بھتیجا بھی راضی، کیا جواب دیا جناب ابو طالب نے؟ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے مگر چچا کی مرضی کیا ہے یہ معلوم کر لوں. تو ابو طالب نے کہا بیٹا چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ طرح خدیجہ ہو جائے. جو جب چچا بھی راضی ہو بھتیجا بھی راضی، تو تاریخ کہتی ہے کہ چچا نے بھتیجے کو دولہا بنا دیا. جملہ اگر پہنچ جائے تو بولیے گا چچا نے بھتیجے کو دولہا بنا دیا. کہ سرکار کیا بیویاں چاہے جتنی ہوں مگر تاریخ کہتے کہ سرکار دولہا ایک ہی بار بنے ہیں. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھ لے بابا دے ولن. سرکار دولہا کی بار بنے. اب لکھا کہ حضور کو دولہا بنا دیا چچا نے. بارات پہنچ گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بارات پہنچتی ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام ہوتا ہے معاملہ مہر کا. کیا مہر تھی جناب خدیجہ کی؟ پڑھیے کتابیں. 200 مسقال سونا اور 20 اونٹ. مہر کی رقم 200 مسقال سونا اور 20 اونٹ. یہ جناب خدیجہ کے مہر تھی. اللہ کا شکر ہے کہ خواتین نہیں بیٹھی ہوئی ہیں ورنہ بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ. 20 اونٹ اور 200 مسقال سونا، یہ مہر کی رقم کس نے ادا کی؟ تاریخ نے کہا جناب ابو طالب نے. نہ بولے آپ کی مرضی. سرکار نے کیا کہا؟ مومن وہ ہے جو مجھے اپنی اولاد اپنے مال زیادہ چاہے. یہ مہر کی رقم جناب ابو طالب نے ادا کی. اور آگے بڑھیے. بارات واپس آ گئی. اب معاملہ آیا ولیمے کا. لوگوں کا ایک وقت 2 وقت ولیمہ ہوتا ہے. وہاں لکھا ہے کہ 40 دنوں تک سلسلہ جاری رہا. اور ولیمہ مفت نہیں ہوتا، پیسہ لگتا ہے. تو ولیمے میں دولت کس کی صرف ہوئی؟ جناب ابو طالب کی. اور آگے بڑھیے. ایک آیت نازل ہوئی، اے میرے پیغمبر آپ دعوت دیجئے، ذوالعشیرہ دعوت دیجئے، دعوت دیجئے. جناب عبداللہ کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے. مولا علی اس وقت کماتے نہیں تھے. دعوت فری میں ہوتی نہیں. صلوات پڑھیے بابا دے ولن. نہیں آپ میرے جملوں پر غور کریں. بلایا مولا علی کو رسول اللہ نے، یا علی جاؤ دعوت دے آؤ، یا علی جاؤ دعوت دے آؤ. یہ 3 دنوں تک جو سلسلہ چلتا رہا کس کی دولت صرف ہوئی؟ جناب ابو طالب کی. مجمع اگر بولتا ہوا ملتا تو میں 9 مثالیں اور دیتا، مگر مجمع بول نہیں رہا ہے، لہذا بات سمیٹ رہا ہوں. کہ فارغ دولت کس کی صرف ہوئی؟ ابو طالب کی. مہر کس نے ادا کی؟ ابو طالب نے. ولیمے میں کس کی دولت صرف ہوئی؟ ابو طالب کی. ہائے ہائے ہائے. کس کی دولت صرف ہوئی؟ ابو طالب کی. اب جو جملہ کہنا جا رہا ہوں جو سمجھ جائے وہ خیر، جو نہ سمجھے وہ بعد میں ان سے ضرور پوچھے. جو سمجھ گئے کہ جو ذات اپنی دولت سرکار دو عالم پر پانی کی طرح بہائے اسے تو تم کافر کہتے ہو، اور جو ہجرت کے موقع پر اپنی 300 دینار کی اٹھنی سرکار کیا تو 700 میں بیچ لے. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. جو سمجھ گیا صلوات اور پڑھ لے بابا دے ولن. اور کیا آپ نے
بہت عجیب بات کہہ گیا میں، تو گھر سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے۔ یہ ہے جناب ابو طالب۔ اچھا آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جناب فاطمہ جناب ابو طالب کی کیا ہے؟ جب تک نہیں بولے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ بہو ہے نا؟ جناب فاطمہ جناب ابو طالب کی بہو ہے نہیں ہے؟ تھوڑا صریح لا دیجئے۔ جناب فاطمہ جناب ابو طالب کی بہو کا نام ہے، اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ رشتہ بہت لوگ بہت کچھ دیکھ سن کے دیتے ہو لیتے ہیں۔ یہ رشتے کا معاملہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ رشتے کے معاملے میں بہت کچھ دیکھ سن کے رشتہ دیتے ہو لیتے ہیں۔ میں خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نہ بولیں بھائی آپ نے طے کر رہا کہ نہیں بولوں گا۔ جو خاندانی لوگ ہیں وہ رشتے کے معاملے میں بہت کچھ دیکھ سن کے رشتہ دیتے ہو لیتے ہیں، اور شریعت کا مطالبہ بھی آپ سے یہی ہے کہ رشتہ جب دو یا لو تو با کمال با صفت گھرانہ ہونا چاہیے۔ شریعت کہہ دیے کمال دیکھنا، ہمارا معاشرہ کاف کو ہٹا دیتا ہے۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھ لے بابا دے بلند۔ با کمال گھرانہ ہو، با صفت گھرانہ ہو، کیوں؟ قائدے کہ اولاد اگر با کمال چاہے تو با کمال ماں لے آؤ، اولاد اگر با صفت چاہے تو با صفت ماں لے آؤ۔ نگاہ ہمیشہ اولاد پر ہونی چاہیے۔ اولاد کیسی چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اولاد پر ماں کے شیر کا اثر پڑتا ہے، اولاد پہ ماں کے دودھ کا اثر پڑتا ہے۔ ہمیشہ نگاہ اولاد پر ہے کہ اولاد کیسی چاہتے ہیں آپ۔ اگر با کمال چاہتے ہو تو با کمال ماں لے آئیے، اگر با صفت چاہتے تو با صفت ماں لے آئیے۔ کیوں؟ کہ کہ اولاد پر ماں کے شیر کا اثر پڑتا ہے۔ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، جب کہتا ہوں تب لوگ نہیں بولتے، بعد میں کہتے ہیں جملہ بڑا اچھا تھا کہ میرے نوجوان دوستو، سماج میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں اپنی بیوی نہ ڈھونڈو، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ ہائے 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 ہائے، ارے نہ کیا قدر آپ نے جملے کی۔ سماج و معاشرے میں اپنی بیوی نہ تلاش کرو، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو۔ جب بچوں کی ماں تلاش کرو گے تو خاندان با کمال ہوگا، با صفت ہوگا۔ اس لیے کہ اولاد پر ماں کے شیر کا اثر پڑتا ہے۔ تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ فاطمہ نام ہے ابو طالب کے بہو کا، غور کیجئے گا۔ ایک زمانہ تھا جب مولائے کائنات کو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں 70,000 ممبروں سے۔ کیا میں اپنے اس خاموش مجمع سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ سلسلہ جو گالیاں دینے کا تھا یہ سلسلہ بند کس نے کروایا؟ اگر کوئی بتا دے کہ میں 5 روپے انعام دوں گا۔ کہا وہ ایک صاحب آئے جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے بند کروا دیا۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کیا پڑی تھی جو سلسلہ چلا رہا اسے بند کروایا؟ کیا پڑی تھی؟ تو تاریخ نے ایک جملہ لکھ کے مسئلے کو بند کر دیا۔ کہا بڑے انصاف پسند تھے اور بڑے عادل تھے، اور اس سلسلے کو انہوں نے بند کروا دیا۔ بچپن سے بات سنتا ہوا چلا رہا ہوں، مگر کبھی بات میرے گلے سے نہیں اتری کہ صاحب اتنے شریف ہو جائیں گے۔ وہ تو ہوا یہ کہ سن 2002 میں مکے گیا تھا، وہاں ایک کتاب مل گئی جس کا نام ہے خاتم النبیین۔ جب پڑھا تب سمجھ میں آیا کیوں بند کروایا تھا۔ اب وہ کیوں میں اس وقت سناؤں گا
جب مجمع زوردار صلوات پڑھے گا. سنیے کیوں بند کر رہا. لکھا ہے کہ جب یہاں بعنوان خلیفہ اور مسند خلافت پر بیٹھے تو ان بیچارے کو مسلمان بنانے کا بڑا شوق تھا. بہت سے لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، بڑے بڑے لوگوں کو بنایا، جو آیا اسے مسلمان بنایا. ایک دن یہ بیٹھے تھے، ایک یہودی نوجوان آ گیا. نوجوان بھی تھا اور یہودی بھی تھا. اب آپ تو جانتے ہیں یہودی دنیا کے چالاک ترین قوم ہے. دنیا کے چالاک ترین قوم. جب پوتے ایسے ہیں تو دادا کیسے رہے ہوں گے؟ ذرا ذہن کے دریچوں کھولیے بھائی. آ گیا، سلام کر کے بیٹھ گیا. کہ کیا بات ہے؟ کہا میں مشرف اسلام ہونا چاہتا ہوں. کہا بہت آسان ہے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان. انہوں نے اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. بھیا موبائل بند کرو. جب موبائل لے کے بیٹھو گے تو چپ ہی رہو گے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. جتنی چیزیں مجلسیں سمجھنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، الحمدللہ مجمع وہ ساری چیزیں لے کے آتا ہے. بعد میں بہتان ذاکر پکڑ کیا پڑھا انہیں، آپ نے کیا کیا؟ واٹس ایپ چلاتے رہے. ذرا غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا بہت آسان ہے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان. انہوں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا. اب لکھا کہ جس دن وہ اسلام لایا تھا وہ دن تھا جمعرات کا. اور جمعرات کے بعد کون سا دن آتا آپ کو پتا ہے؟ نہ پڑھتے ہوں یہ الگ بات ہے، مگر مجمع جانتا ہے کہ جمعے کے دن آتا ہے. جمعے کو ہوتی تھی نماز جمعہ. نماز جمعہ میں کوئی اور نہیں، موصوف ہی پڑھاتے تھے. یا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے تو وہ بھی آیا جو نیا اسلام لایا تھا. کیا کرنے آیا؟ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. چونکہ نیا معاملہ تھا، اس وقت کے مسلمانوں نے پہلی صف میں جگہ دی. یہ بیٹھا پہلے سے میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ گئے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر. اور وہی جو ہوتا آیا تھا، ابو طالب کافر تھے، ابو طالب مشرک تھے. حضور نے آخر وقت میں چلنا سجا کلمہ پڑھ لیجئے، مگر کلمہ نہیں پڑھا. علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، علی نے یہ کیا، علی نے وہ لکھا. یہ سب وہ کہہ رہا ہے، یہ سن رہا ہے. اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے نمازی کان نے پوچھا یہ کیا بک رہا ہے؟ ابو طالب کافر تھے مار اللہ، ابو طالب مشرک. دنیا سنیے گا، کہتا یہ ہے کہ انہی شخصیتوں کی تاریخ سن کے تو اسلام لایا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اور انہیں کافر کہہ رہا ہے. اب لکھا ہے کسی صورت نماز تمام ہوئی، سب گئے اپنے گھر یا ان کے گھر. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے؟ کہ حضور ایک شرف تو آپ نے ہمیں بخش دیا کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شرف بھی آپ ہمیں بخش دیں. کہ وہ کیا؟ کہ آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے. نہ بولیں آپ کی مرضی. آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیں. کہا میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ اس نے کہا کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ بھائی ذرا نوجوانوں پچھلا جملہ نہ بھولیے گا. فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے، یہ نہ بھولیے گا. کہا کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا نہیں، تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے.
کہا تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا معاف کیجئے گا میں آپ کی بیٹی اپنے لیے مانگ رہا ہوں, باپ کے لیے تھوڑی مانگ رہا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. ہائے 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 ہائے, تھوڑا بولا کرے بھائی. کہا میں آپ کی بیٹی اپنے لیے مانگ رہا ہوں, باپ کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں. کہا نہیں میں تجھے داماد نہیں. کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ نہیں تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے, اور میں ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا. میں ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا. کہا نہیں دیں, کہا نہیں دوں گا. کہا سوچ لیجئے. کہا نے سوچ لیا نہیں دوں گا. کہا اگر آپ مجھے اپنا داماد نہیں بناتے تو دو میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, آپ ان کے جواب دے دیں. کیا سوال ہے؟ کہ میرا پہلا سوال ہے کہ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ ہائے ہائے مجمع نہیں جاگا بھائی, نہیں ذرا جاگ کے سنیں بھائی, جاگ کے سنیں. کہ آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کہ آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہاں اللہ کا رسول, کہاں یہ بندہ فضول. وہ نور علی نور, ہم نور سے بہت دور. وہ بحر زخار, ہم قطرے بیکار. بے شک اللہ کے رسول افضل ہے. کا پہلا سوال. دوسرا سوال نہیں ہے یہ بتائے کہ آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ یہی بات کہیں اور پڑھتا تو نہ جانے کہاں مجلس پہنچ جاتی. کہا یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ کہا کیا بکتا ہے؟ کہاں رسول پاک کی بیٹی, کہاں میری بیٹی. وہ باغ جنا کے پھول, یہ شام کے گلیوں کے دھول. ہائے ہائے ہائے, میں صلوات پڑھیے بآواز بلند. کہاں رسول پاک کی بیٹی, کہاں میری بیٹی. کہا آپ سے اللہ کا رسول افضل, کا بے شک. کہا کہ رسول پاک کی بیٹی افضل, کا بے شک. کہا پھر بھی آپ میں اپنا داماد نہیں بناتے. نہیں غور کیا آپ نے, نہیں توجہ دی آپ نے. کہا پھر بھی آپ ہمیں اپنا داماد نہیں بناتے. آپ سنیے گا جملہ, بہت توجہ. کہا تو مفضول ہو کر اپنی مفضول بیٹی ایک ایسے کے بیٹے کو نہیں دیتا جس کا باپ کافر ہے. تو اگر ابو طالب کافر تھے تو افضل رسول نے. ہائے ہائے ہائے, صلوات پڑھیے اور محمد والے محمد. کیسے دے دیا آپ سنیے. کہا کیسے دے دیا, کیسے داماد بنا لیا؟ تو کہتا یہ ہے کہ کس نے تجھ سے کہا ابو طالب کافر تھے؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ جانے اگلا جملہ آپ کیسے سنیں گے. کہا کس نے تجھ سے کہہ دیا ابو طالب کافر تھے؟ کہا ابھی چند لمحہ پہلے آپ ہی تو فرما رہے تھے مسجد میں. چند لمحے پہلے آپ ہی تو فرما رہے تھے مسجد میں. کہا نہیں ابو طالب کافر نہیں تھے, ابو طالب مسلم. اس نے کہا جی مسلمان ہو, اپنے گھر میں سچی بات, اللہ گھر میں جھوٹی بات. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد.
تو اے میرے عزیز، آپ نے غور کیا؟ یہ دو ذاتیں ہیں، دو شخصیتیں ہیں، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ، ایک محسن اسلام اور ایک محسن اسلام۔ ایک نے اولاد سے زیادہ چاہا، ایک نے مال سے زیادہ چاہا، اور جس ذات نے مال سے زیادہ چاہا اس ذات کو بھی دنیا نے بخشا نہیں۔ افسوس کا مقام تو یہی ہے کہ ان دو شخصیتوں کو عالم اسلام نے نہیں بخشا، یہاں کا ایمان نہیں لائے تھے۔ اور جناب خدیجہ کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے وہی سنیے۔ پہلی بات جو دنیا بی بی خدیجہ یعنی شہزادی زہرا کی ماں کے سلسلے میں کہتی وہ یہ ہے کہ جب ان کا عقد پیغمبر ہوا تھا تو وہ 40 برس کی تھیں۔ دل جلتا ہے، یہ میں آپ کو درد دل سنا رہا ہوں۔ یعنی دنیا کہاں ہے کہ جب پیغمبر عقد ہوا تو 40 برس کی تھیں۔ یہ ساری باتیں دشمنوں نے گڑھی اور گھر کے منسوخ کر دیا، ورنہ جناب خدیجہ 40 برس کے نہیں تھیں۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ وقت نکاح آپ کی عمر کیا تھی، تو معصومین نے فرمایا کہ 28 برس۔ کہا 28 برس، کہا 40 برس۔ دوسری بات جو دنیا کہتی ہے وہ یہ کہ جب ان کا عقد ہوا تھا وہ طلاق شدہ تھی، اور کچھ لوگ کہتے کہ بیوہ تھیں۔ یہ تین باتیں سنیے، کچھ لوگ کہتے طلاق شدہ تھی، کچھ کہتے بیوہ تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر طلاق شدہ تھی تو بیوہ نہیں تھی؟ نہیں، آپ کا ذہن نہیں بیدار ہے بھائی، آپ نہیں سننے تیار ہیں۔ بھئی تھوڑا دریچے کھولیں۔ اگر طلاق شدہ تھی تو بیوہ نہیں تھی، اور اگر بیوہ تھی تو طلاق شدہ نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک آپ کو پتہ نہ چلا وہ کیا تھی۔ آپ سنیے، ایک سلوات پڑھیے جاگ جائیں۔ یار سو رہے آگے بیٹھ کے سو رہا ہے۔ آپ سنیے، کہا جاتا طلاق سے یہ ساری باتیں دشمنوں نے گڑھا اور گڑھ کے منسوخ کر دیا، ورنہ وہ نہ طلاق شدہ تھی نہ بیوہ تھی۔ یہ مجمع ہم سے پوچھے گا مولانا کیا دلیل ہے کہ جناب خدیجہ طلاق شدہ نہیں تھی؟ تو میرے پاس دلیل بھی ہے، اور ایسی دلیل ہے کہ میری نگاہ میں اس سے بہتر دلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سنیے گا دلیل کیا دلیل ہے کہ جناب خدیجہ طلاق سے ہے۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدیجہ نام ہے جناب فاطمہ کی ماں کا۔ اب یہ جملہ میں نے نہیں کہا، صلوات پڑھیے ور محمد والے محمد پہ۔ کیا دلیل ہے کہ جناب خدیجہ، صلوات اور پڑھیے بابا دے بلند۔ بے ذرا جاگیے گا تھوڑا، کیا دلیل ہے کہ جناب خدیجہ طلاق شدہ نہیں تھے؟ میرے عزیزو، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر طلاق شدہ عورت رسول کی زوجہ تو بن سکتی ہے مگر بطول کی ماں نہیں بن سکتی۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ یہ آگے والے بالکل طلاق شدہ بھی نہیں تھی اور بیوہ بھی نہیں تھی، مگر جسے دیکھیے جب مجمع پکڑ میں آ گیا، جب مائک ہاتھ آ گیا، جب اسٹیج مل گیا، داڑیاں ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں،
بیوہ تھیں، بیوہ تھیں، بیوہ تھیں۔ اب ہم اتنے بھولے تو نہیں ہیں کہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ آپ جناب خدیجہ کو بیوہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کو بیوہ کہہ کر آپ کس کی عظمت بڑھانا چاہتے ہیں؟ بھائی جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بابا دے بدل۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے نادان نہیں ہیں کہ یہ نہ سمجھ سکیں آپ بیوہ کہہ کر کس کی عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ نہ بولیں نہ بیان کریں الگ بات ہے، مگر ہمیں خوب پتہ ہے کہ آپ بیوہ کہہ کر کس کی عظمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ مگر چلیے جسے دیکھیے صاحب بیوہ تھیں، بیوہ تھیں، سنتے سنتے کان پک گئے تو ہم نے بھی جواب ڈھونڈ نکالا، ہم نے بھی جواب ڈھونڈ نکالا۔ اب اگر مجمع میری بات سمجھ گیا تو میں پہلی فرصت میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گا، اگر سمجھ گیا، نہ سمجھا نماز بچ جائے گی میری۔ جسے دیکھیے بیوہ تھی، ہم خوب سمجھ رہے ہیں آپ بیوہ کیوں کہہ رہے، سنیے گا۔ اے بھائی اس بات کو تو آپ بڑا غور کرتے ہیں اور بڑا زور دیتے ہیں کہ خدیجہ بیوہ تھیں، بیوہ تھیں، بیوہ تھیں۔ اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے کہ ازواج پیغمبر میں خدیجہ ایک ایسی زوجہ تھی جنہیں شوہر کنوارا ملا۔ بھیا جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بابا دے بدل۔ یہ برف سے لپٹا ہوا نعرہ جو آ رہا ہے یہ خوب بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ سنیے گا، جناب خدیجہ کے عظمتیں اور فضیلتیں ممبروں سے کم بیان ہوتی ہیں۔ قصور آپ کی سماعت کا نہیں، ہماری خطابت کا ہے، چونکہ ہم پڑھ نہیں پاتے، زیادہ بات آپ تک پہنچتی نہیں ہے۔ کتنی دولت تھی، آج ایک طبقہ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، ایک طبقہ۔ اب یہ میں ان کو اپنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ اپنا ہونے کی علامت یہ کہ ان باتوں کو مانے۔ سب نے لکھا، سننے سے سارے مورخین نے، کہ 80,000 ناکے مال تجارت کے لدے ہوئے جزیرۃ العرب کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا جہاں پر رواں دوانا رہتے ہو۔ اور ہمارے اپنے کیا پوچھتے ہیں، کتنی دولت تھی، کتنا مال تھا؟ بھائی اتنا تھا کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اتنا تھا کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے جناب خدیجہ کروڑ پتی تو پہلے ہی سے تھی، جناب خدیجہ کروڑ پتی تو پہلے ہی سے تھی، مگر جب پتی عرب مل گیا تو عرب پتی ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، پڑھنے صلوات بابا دے والم۔
آپ ذرا سنیے 80,000 ناقے. علامہ موزادہ گزرے ان کی کتاب ہے زنان اسلام، اس میں لکھا 80,000 ناقے مال تجارت لدے ہوئے حج. کوئی خطہ ایسا نہ تھا. کتنے تھے؟ 80,000 ناقے. اب ہمارے اپنے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک صاحب ہیں، نام نہیں لوں گا، بلا وجہ مشہور ہو جائیں گے. بلا وجہ خامخواہ مشہور ہو جائیں گے. ہمارے پڑوس کے ہیں. جملے سنیے کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں. یہ 80,000 ناقے والی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہمارے اپنے ہیں. کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ مکہ ایک چھوٹا سا شہر، چھوٹا سا قریہ، چھوٹا سا علاقہ. اس چھوٹے سے قریے میں 80,000 ناقے کہاں بٹھائے جاتے تھے، کہاں اٹھائے جاتے تھے، کہاں کھڑے کیے جاتے تھے. مجمع سمجھ رہا میں کیا کر رہا ہوں. ایک صاحب ہے جنہوں نے یہ باتیں پڑھی ہیں، نیٹ پر موجود ہے. کہا کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ مکہ ایک چھوٹا سا شہر، اور چھوٹے سا شہر میں یہ 80,000 ناقے کہاں کھڑے کیے جاتے تھے، کہاں بٹھائے جاتے تھے. اب وہ تو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ یہاں آ نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ورنہ اگر ہوتے میں انہیں دکھا دیتا. آپ جائیے نیٹ پر سرچ کیجئے گا. ہمارے اتر پردیش کا شہر ہے گورکھپور. گورکھپور میں ایک صاحب تھے جن کے پاس 2,000 ٹرکیں تھیں، لاریاں. 2,000 ٹرکیں، ایک 2,000 ٹرکیں. اب اگر کوئی حیدرآباد سے اٹھے ہو جائے ان کے پاس اور کہے کہ یہ بتائیے یہ گورکھپور ایک چھوٹا سا شہر، ایسے سنیں گے آپ، یہ گورکھپور ایک چھوٹا سا شہر، یہ بتائیے 2,000 ٹرکیں کہاں کھڑی کرتے ہیں آپ؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ کوئی اٹھے یہاں سے جائے بدعقیدہ اور کہے کہ یہ بتائیے 2,000 ٹرکیں آپ کہاں کھڑی کرتے ہیں؟ تو جو مالک ہو، یہ مالک ہے، وہ یہی کہے گا کہ پہلے جاؤ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کہ ہمارا دماغ کیسے خراب ہو گیا ہے؟ گورکھپور ایک چھوٹا سا شہر ہے، آپ یہ 2,000 ٹرکیں کہاں کھڑی کرتے ہیں؟ کہا بے وقوف، اگر ہم نے ان ٹرکوں کو شہر میں کھڑا رکھنے کے لیے لیا ہوتا، ہائے ہائے ہائے، بھائی صلوات پڑھیے بابا دے بلند، ہائے ہائے ہائے. مجمع میری بات سمجھ گیا؟ اگر ان 2,000 ٹرکوں کو میں نے گورکھپور شہر میں کھڑا رکھنے کے لیا ہوتا تو تم بالکل بجا کہہ رہے ہو، مگر احمق ہم نے کاروبار کے لیے لیا ہے. کچھ شہر، کچھ شہر، کچھ شہر. تو اگر جناب خدیجہ نے 80,000 ناقے، صلوات پڑھیے بابا دے بلند، تو بات بالکل بجا ہے. انہیں نے 80,000 ناقے مکہ شہر میں کھڑا رکھنے کے لیے نہیں لیا تھا، کاروبار کے لیے لیا تھا. کچھ اس شہر، کچھ اس شہر، کچھ اس شہر، کچھ اس شہر، بحث ہی ختم ہو گئی. اب ذرا غور، یہ کتنی دولت تھی. علامہ موزادہ لکھتے ہیں کہ 80,000 ناقے مال تجارت کے لدے ہوئے، کوئی خطہ ایسا نہ تھا جہاں پر نہ جاتے رہے ہوں. پھر انہی کے جملے سنیے، انہی کے جملے ہیں کہ جناب خدیجہ کا مکان مکے میں اتنا بڑا تھا کہ مکے کے کل آبادی بیکوا آپ کے مکان میں رہ سکتی تھی. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. مکے کی کل آبادی بیک وقت آپ کے مکان میں رہ سکتی تھی.
اس کے بعد کا جملہ سنیے، لکھا ہے جب دسترخوان بچھتا تھا تو 4000 غلام اور کنیزیں آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ یہ میں شہزادی زہرا کے ماں کے فضائل سنا رہا ہوں آپ کو۔ سادات کی ذرا غور کیجئے گا، کس کے فضائل؟ کہا کہ 4000 غلام اور کنیزیں آگ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ اور اگلے جملے پر اگر آپ نہیں بولیں تو کون بولے گا؟ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جب جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ اور سرکار دو عالم کے رشتے کو قبول کیا ہے تو جناب خدیجہ نے 2000 غلام اور کنیزوں کو رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ کتنے؟ 2000 غلام اور 2000 کنیزیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب بارات دروازے پہنچی تو آپ کا حکم تھا کہ 1000 غلام اور 1000 کنیزوں کو راہ خدا میں آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد جب آپ نے عقد پڑھ دیا تو آپ کا حکم تھا کہ 500 غلام اور 500 کنیزوں کو راہ خدا میں آزاد کر دیا جائے۔ اور اگلا جملہ بھرپور توجہ، اب آگے لکھا یہ ہے کہ جب جناب خدیجہ جناب ابو طالب کی بہو بن کر چلی ہیں تو آپ کا حکم تھا کہ ہر ایک قدم پر ایک غلام، ایک کنیز، ایک غلام، ایک کنیز، ایک غلام، ایک کنیز۔ ایسے سنیں گے آپ۔ ہر ایک قدم پر ایک غلام، ایک کنیز، ایک غلام، ایک کنیز۔ اب اس کے بعد کا جملہ، جو اس جملے پر نہ بولا مجھے بڑا شکوہ ہوگا، لکھا ہے کہ جب سارے بارات دلہن بن کے پہنچ گئیں اور سارے غلام اور ساری کنیزیں آزاد ہو گئیں، اس کے بعد لکھتے کہ ایک غلام بچا جس کا نام میسرہ تھا اور ایک کنیز بچی۔ غلام میسرہ آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے میری مالکہ، کیا آپ ساری کنیزوں کو آزاد کر دیں گی یا کسی ایک کو اپنی خدمت کے لیے رکھیں گی؟ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ کیا بکتا ہے، ارے کنیز تو شہزادیاں رکھتی ہیں، اب تو میں خود کبھی کنیز بن گئی۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ دیکھاؤ سلوات ذرا زوردار ہے دے بابا دے بل۔ یہ ہے جناب خدیجہ، یہ ہے جناب خدیجہ۔ دیکھیے قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، کیا کہا خدا نے؟ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آیتیں لوگ پڑھ دیتے ہیں، ترجمے میں غور نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو کیا آپ کو غنی نہیں بنایا؟ جب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو کیا غنی نہیں بنایا؟ غنی کون بنا رہا ہے؟ جناب خدیجہ۔ اللہ کہہ رہا میں نے غنی بنایا۔ جسے دنیا غنی بنائے اور ہوتا ہے۔ غور کریں، پھر غور کریں کہ جب ہم نے آپ کو صاحب ضرورت پایا، جب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو کیا آپ کو غنی نہیں بنایا؟ غنی کون بنا رہا ہے؟ جناب خدیجہ۔ اور اللہ کہہ رہا کہ ہم نے غنی بنایا۔ یا اللہ یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ غنی خدیجہ بنا رہی ہیں اور تو کہہ رہا کہ ہم نے غنی بنایا۔ تو نے کہاں غنی بنایا؟ غنی تو خدیجہ نے بنایا ہے۔ تو غنی اس وقت بناتا، یوں کہتا کہ ہم نے غنی بنایا کہ جب عرش سے درہم و دینار کے بارش کر دیتا، یا وہ سین خانہ میں بتا دیتا فلاں جگہ دفینہ ہے، کھودو نکلے گا درہم و دینار اور سونا و چاندی۔
تب کہتا ہے کہ ہم نے غنی بنایا ہے۔ بے آپ غور کر رہے ہیں؟ اس آیت پر ذرا غور کیجئے، کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ یا اللہ تو نے کہاں غنی بنایا؟ بھئی یا تو اللہ یہ حکم دیتا آج کو کہ درہم و دینار کے بارش کرو میرے حبیب کے گھر میں، یا یہ کہ فرض کہیں خزانہ برآمد ہو جاتا، تب کہتا ہے کہ ہم نے غنی بنایا۔ لیکن نہ عرش درہم برسا، نہ دینار برسا، نہ اشرفیاں برسیں، اور نہ کہیں سے کوئی خزانہ نکلا، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی بنایا۔ یا اللہ یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بنایا خدیجہ نے غنی، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی بنایا، جبکہ نہ عرش سے بارش ہوئی دولت کی اور نہ فرض سے کچھ ملا، تو نے کہاں غنی بنایا؟ کہا پہلے سنو، ہم نے کہا اے میری خدیجہ، میرے محمد کو میرے دین کے لیے ضرورت دولت کی ہے، لہذا اپنا مال دے دو۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ کرا کہ ہم نے کہا کہ میرے دین کو ضرورت ہے مال کی، لہذا اے خدیجہ اپنا مال دے دو، اپنا مال دو، اپنا مال دو۔ ایک جملہ کہوں، خدیجہ اور بندے میں کتنا فرق ہے؟ بندہ اسے کہتے ہیں جو خدا سے مانگے، خدیجہ اسے کہتے ہیں خدا مانگے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ آپ بھی بولے ایک آؤ سب مل کے زوردار بولنے صلوات۔ آپ نے غور کیا؟ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کو ضرورت ہے میرے دین کے لیے، ذرا اپنا مال دو۔ یا اللہ تو نے تو دیا نہیں، دیا تو خدیجہ نے، اپنا مال کیوں کہہ رہا؟ سنو، ہم تو قادر مطلق ہیں، ہم چاہتے تو ہر سے بھی دولت برس سکتی تھی، ہم چاہتے تو بھی خزانہ نکل سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ ہم نے نہیں چاہا، اس لیے تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے یہ لوگ جاتے ہیں یا اللہ مال دے دے، یا اللہ دولت دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، تو انہیں میں بتا سکوں کہ جب براہ راست ہم نے اپنے محمد کو نہیں دیا تمہیں کیا دیں گے؟ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد، تمہیں کیا دیں گے؟ آپ نے غور کیا؟ اب سنیے مودودی صاحب کے جملے۔ اب مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کا کہنا اور نبی کا مال کو قبول کرنا دلیل ہے کہ خدیجہ کا مال پاک تھا۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ مودودی لکھ رہے ہیں کہ خدا کا کہنا اور نبی کا مال کو قبول کرنا دلیل ہے کہ مال پاک تھا۔ اگلا جملہ میں کیسے کہوں؟ کیا دلیل ہے کہ مال پاک تھا؟ ارے بھیا پاک تو تھا ہی، آپ کے کہنے سے پاک تھوڑی ہوا ہے، پاک تو تھا ہی، غور کیجئے گا، پاک تو تھا ہی۔ سنیے، دولت کو اردو زبان ہو، عربی زبان ہو، فارسی زبان ہو، دولت کو ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے۔ یہ مال بنا ہے میل سے، دولت کو ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے۔ دولت چلی گئی کہ ہاتھ کا میل چلا گیا، مال چوری ہو گیا کہ ہاتھ کا میل چلا گیا، محض غائب ہو گیا کہ ہاتھ کا میل چلا گیا۔ تو مال بنا ہے میل سے، دولت کو ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ، دولت کو ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے۔ دنیا کو بتائے جس کے ہاتھ کا مال اتنا پاک ہو، اس کی گود میں پلنے والی فاطمہ کتنی پاک ہو۔
मुनासिबत इसलिए मैंने पढ़ दिया। जनाब खजा के 22 अलकाब है किताबों में, 22 अलकाब, और 22 अलकाब में से एक लक़ब सुलेमान नदवी के जुमले हैं कि ये खतीजा उस जात का नाम है कि युक़ालो फी ज़मानिल जाहिलिया ताहिरा। लिखते हैं खदीजा उस जात का नाम है जिसका ज़माने जाहिलियत में ताहिरा लक़ब था। अब ये ज़माने जाहिलियत और ज़माने कुफ्र, इस पे अगर पढ़ूंगा तो 20 मिनट बाद आगे बढ़ जाएगी। लिखा कि युक़ालो फी ज़मानिल जाहिलिया अत-ताहिरा, खदीजा उस जात का नाम है जिसका लक़ब ज़माने कुफ्र में, यानी जब इस्लाम नहीं आया था उस ज़माने में जिसका लक़ब ताहिरा था। हाय 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 हाय, ज़माने कुफ्र में जनाबे खदीजा का लक़ब ताहिरा था। दुनिया हमें बताए जिसकी माँ का लक़ब ज़माने कुफ्र में ताहिरा हो, अगर अल्लाह उसी के बेटी को मरकज़ आयते तत्हीर बना दे। सलावत पढ़िए मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो काहे की हैरानी है भाई, काहे की परेशानी है? बयान सिमट रहा है। सुनिए कि पहला लक़ब लिखा है कि बीबी खदीजा का पहला लक़ब ताहिरा था, और उन्हीं अलकाम में एक लक़ब आपका है उम्मुल यताम, यानी यतीमों की माँ। उम्मुल यताम यानी यतीमों की माँ, ये जनाबे खदीजा का एक लक़ब है। उम्मुल यताम यानी यतीमों की माँ। इस्लाम में यतीमों की परवरिश का पहला तस्वुर जिस जात ने पेश किया उस जात का नाम खदीजा है। इस्लाम में पहला तस्वुर यतीमों के परवरिश का जिस जात ने पेश किया उस जात का नाम खदीजा है। इसीलिए आपको उम्मुल यताम यानी यतीमों की माँ कहा जाता है। यतीमों की माँ काम यह था कि दूर दराज से यतीम बच्चों बच्चियों को लाती थी और परवरिश करती थी। इसीलिए आपको यतीमों की माँ कहा जाता है, उम्मुल यताम कहा जाता है। देखिए यतीमों के परवरिश का सिलसिला चला आ रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा, मगर हमने देखा यह है कि यतीमों को दो तरह के लोग पालते हैं। कुछ होते हैं कमज़र्फ, कुछ होते हैं बाज़र्फ। पालते दोनों हैं, कमज़र्फ भी पालता है और भाई बाज़र्फ भी पालता है। कमज़र्फ जब यतीम को पालता है तो यतीम तो पल जाते हैं, मगर एहसास यतीमी नहीं खत्म होता। इसलिए कि पालने वाला कमज़र्फ है, लेकिन हर मोड़ पर, हर जगह, हर आन, हर साथ याद दिलाता रहता है, हमने पाला, हमने पाला, हमने पाला। क्यों? इसलिए कमज़र्फ है, याद दिलाता रहता है। तो कमज़र्फ अगर पालेगा तो यतीम पल जाएंगे, मगर एहसास यतीमी ज़ाली होगा। और अगर कोई बाज़र्फ पाले तो यतीम पल जाते हैं, एहसास यतीमी नहीं होता। अब हासिले मजलिस हो गए मेरा फिक्रा, अगर मजमा समझ गया तो मेरी बात यकीन हो जाएगी। अगर बाज़र्फ पाले तो यतीम पल जाते हैं, एहसास यतीमी नहीं होता। और जिन बच्चों को या बच्चियों को खदीजा जैसी आला ज़र्फ पाले, बात बहुत दूर तक जाएगी। जिन बच्चियों को खदीजा जैसी आला ज़र्फ पाले, तो हमने तारीख में यही मंजर देखा कि बच्चियों को ले आई,
پالا پوسا بڑا کیا، شادی بیاہ کر کے رخصت کر دیا، آج تک مولویوں کو پتہ نہ چلا وہ اس کی اپنی بیٹیاں جب پالی ہوئی تھی۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بابا دے بلند۔ نہیں بات کہو صلوات ذرا زوردار پڑھ دے بابا۔ تو یہ دو ذاتیں ہیں، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ، ایک محسن اسلام ایک محسن اسلام، ایک امیر عرب ایک ملکۃ العرب، دونوں کے احسان اسلام پر ہے۔ غور کیا آپ نے؟ آج کی شب وفات جناب ابو طالب، اس لیے مجھ پر واجب تھا کہ آج کے شب کے تقاضے کچھ باتیں عرض کروں۔ ایک ہی سال کے اندر یہ سرکار دو عالم کے دو عظیم سہارے، ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب ابو طالب، دونوں کی وفات ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی دکھوں سے بھرا ہوا سال۔ عام الحزن کیا مطلب؟ دکھوں سے بھرا ہوا سال۔ میں نے مصائب کے بھی جملے نہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہی ہے مال مجلس۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو دو عظیم شخصیتیں اٹھی تو نبی نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ دو کی وفات سے پورا سال غم کو منایا جائے اور عام الحزن نام پڑ جائے، اور جس دوپہر میں 72 جنازے گھر سے نکل گئے، کتنا غم منانا چاہیے۔ اے ارباب ادا، آپ فرش ادا جب بھی آئیں غم اہل بیت میں رونے کے لیے، غم امام حسین میں رونے کے لیے، میں اکثر پڑھ رہا ہوں کہ جو مومن فرش ادا پہ آ کے بیٹھتا ہے اور مصائب مظلوم کربلا میں روتا ہے، وہ صرف مومن نہیں ہے۔ اس وقت آپ بیٹھ کے جو رو رہے ہیں آپ صرف مومن نہیں ہیں۔ اے میرے عزیزو، اس وقت آپ 3 معصوموں کی نیابت کر رہے ہیں، اور اگر خواتین روتی ہیں تو مومنہ نہیں ہیں، وہ ایک معصومہ کی نیابت کر رہی ہیں۔ آپ اپنے مقام کو سمجھیے، آپ اپنے مرتبے کو سمجھیے۔ جب بھی کوئی مومن آتا ہے اور مصائب امام حسین میں روتا ہے تو مومن نہیں ہو، ایک وقت میں نائب رسول ہے، نائب علی ہے، نائب امام حسن ہے۔ خواتین روتی ہیں، میری مائیں بہنیں روتی ہیں تو نائب فاطمہ زہرا۔ کیا آپ نے وہ روایت بھلا دی کہ امام حسین کی ولادت ہوئی اور کنیز نے لا کر نواسے کو نانا گود میں ڈالا، رسول اللہ خوش ہو گئے، لبوں کو چوما، پیشانی چومی، سینے سے لگایا۔ بھائی ایک بار کنیز نے محسوس کیا کہ حجرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کنیز نے محسوس کیا کہ حجرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کنیز کہاں ہے؟ حجرے کے باہر، سرکار حجرے میں ہیں، نواسہ حجرے میں ہے، اور کنیز نے باہر سے محسوس کیا کہ حجرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار سسک کے نہیں رو رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ حضور آنسو سے نہیں رو رہے تھے۔ اگر سرکار آنسوؤں سے روتے
تو رونے کی آواز حجرے سے باہر نہ جاتی؟ میں کیسے سمجھاؤں انہیں جو غم حسین میں بلند آواز سے رونے سے منع کرتے ہیں؟ انہیں سمجھنا چاہیے کہ کنیز باہر ہے اور حجرے سے نبی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس روایت نے ہمیں بتایا کہ سرکار بلند آواز سے رو رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ غم حسین میں بلند آواز سے رونے نبی کی سنت ہے، تو کبھی رونے میں شرمایا نہ کیجیے، کبھی رونے میں آنسو سے نہ رویا کیجیے، بلند آواز سے رونا کیجیے۔ لیکن ہمارے اماموں کا سیرت رہی ہے، میرے امام ہیں، مصائب امام حسین بیان ہو رہا ہے، صحابی بیٹھا ہے، ابو بصیر، اور ایک بار امام نے کہا ابو بصیر میرے جد کا مصائب بیان ہو رہا ہے اور تو رو نہیں رہا ہے۔ ایک بار اس نے رومال سامنے کر دیا، مولا میرا رومال آنسو سے تر ہو گیا ہے، میرے ریش آنسو سے تر ہو گئی ہے۔ کہا امام نے جملے کیا کہ سنیں گے، اے ابو بصیر اس طرح نہیں رویا جاتا۔ کہا مولا کس طرح رویا جاتا ہے؟ کیسے رو؟ کہتے جنت میں میری دادی فاطمہ روتی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ آواز گریہ بلند ہے، اللہ اناکو اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو بلند آواز سے رو رہے تھے۔ اب کنیز نے جب سنا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن کنیز پلٹ کے آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ نبی نواسے کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ یہ منظر کچھ عجیب تھا اس کے لیے، وہ دوڑ کے آئی بی بی فاطمہ کے پاس، وہ آنے کے بعد کہتے شہزادی پہلے تو آپ کے بابا نے آپ کے بیٹے کو دیکھا خوش ہو گئے، لبوں کو چوما، پیشانی کو چوما، مگر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کا بابا رونے لگا۔ شہزادے نے کہا میرا بابا میرے بیٹے کو دیکھ کر؟ کہاں بی بی؟ پر لکھا ہے کتابوں میں کہ شہزادی دیوار کا سہارا لے کر آئے اس حجرے میں جہاں نبی بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد شہزادی حجرے میں داخل ہوئی۔ بس کیا دیکھا کہ باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ بیٹی نے باپ کو سلام کیا، نبی نے جواب دینے سے پہلے آنکھوں سے آنسو کو پوچھا۔ میں ایک بات تھوڑی دیر کے لیے شہزادی خاموش رہی، اس کے بعد کہتی ہیں بابا کیا آپ کو میرا بیٹا اچھا نہیں لگا؟ کیا آپ کو میرا بیٹا اچھا نہیں لگا؟ کہا بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے میرا نواسا بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے۔ کہا بابا جب عزیز ہے تو رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بابا یہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی سبب نہ پوچھ، اس لیے کہ تم ماں ہے، سن کے برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا نہیں بابا بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں، میں برداشت کروں گی۔ کہا نہیں بیٹی تو سبب نہ پوچھ۔ بیٹی کے اصرار، باپ کا انکار، لیکن جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ جواب دینے میں تیار نہیں ہے تو جملے تو یہی لکھے ہیں کہ شہزادی نے سوال کا انداز بدل دیا۔ کہا بابا یہ بتائیے میں آپ کی کون ہوں؟ کہا بیٹی یہ بھی کچھ سوال ہے، تو میری بیٹی ہے۔ کہا بابا بیٹی ہوں کہاں؟ کہا بابا جب میں بیٹی ہوں تو آپ بتائیے کہ کیا کوئی حق بیٹی کا باپ پر ہوتا ہے؟ کہاں حق ہوتا ہے؟ کہا بابا اس حق کا واسطہ بتائیے، اب رو کیوں رہے؟ اے بابا اب رو کیوں رہے ہیں؟ حق کا واسطہ دے دیا تو نبی نے کیا دیکھا؟ ایک مقام پر مولا کائنات کھڑے تھے، کہ یا علی قریب آؤ۔ مولا قریب آئے، کہا فاطمہ کے بازو کو پکڑ لو۔ مولا نے بازو تھامے، کہے بیٹی تو دیر میں آئی، اللہ کا واسطہ پہلے آ گیا۔
اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ یہی آپ کا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، اے میری بیٹی فاطمہ، زبان جبریل سے خبر شہادت سنی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ ارباب یادہ شہزادے نے سن لیے، اب یقین تو ہے کہ باپ مخبر صادق ہے، ہوگا وہی جو بابا کہہ رہا ہے، مگر ماں کی مامتا کو کیا کیا جائے۔ ایک بار جناب فاطمہ نے کہا بابا میرے بیٹے کی خطا کیا ہوگی؟ کہا بیٹی کوئی خطا نہیں ہوگی۔ کہا بابا اچھا یہ بتائیے جس وقت یہ واقعہ پیش آئے کیا آپ ہوں گے؟ کیوں پوچھا تھا؟ لیکن نبی نانا ہے اور نانا کے ہوتے ہوئے نواسے کو قتل نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ کہا اچھا بابا یہ بتائیے اس کا باپ علی مرتضیٰ ہوگا؟ یہ کیوں پوچھا تھا؟ لیکن باپ شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے، شجاع باپ کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے بیٹے کو مار نہیں سکتا۔ کہا نہیں بیٹی علی بھی نہیں ہوگے۔ کہا اچھا بابا یہ بتائیے اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہا نہیں بیٹی حسن بھی نہیں ہوں گے۔ کہا بابا نہ آپ ہوں گے نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے، دے بابا یہ چکی پیسنے والی ماں ہوگی۔ کہا نہیں بیٹی تو بھی نہ ہوگی۔ بادشاہ نے تڑپ کے پوچھا اے بابا پھر میلاد پر روئے گا کون؟ میلاد پر گریا کون کرے گا؟ کہا بیٹی ایک قوم آئے گی دو تیرے بیٹے پر روئے گی۔ اس روایت ہمیں بتایا کہ غم حسین میں رونے کا پہلا حق نبی کو ہے، علی کو ہے، امام حسن کو ہے، شہزادہ زہرا کو ہے۔ یہ نہیں ہوں گے، ایک قوم آئے گی۔ یہ قوم کیا کرے گی؟ انہی شخصیتوں کی نیابت کرے گی۔ تو آج آپ غم حسین میں رو رہے ہیں یا آپ 3 معصوموں کی نیابت کر رہے ہیں؟ اور سرباب اعظم میں نے مصائب پڑھ لیا اور آپ نے گریہ کر لیا۔ اللہ اللہ، اے ارباب ادا، لمحات گزرے، ساتیں گزری۔ ایک بار نبی نے ام سلمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ مشت خاک ہے رکھ لو، جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا میرا حسین سلامت ہے، اور جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ ارباب ادا لکھا ہے کتابوں میں کہ جناب ام سلمہ نے خاک کو ایک شیشے میں محفوظ کر لیا، یہاں تک کہ لمحات گزرے، سال گزرے، ایام گزرے۔ سن 61 ہجری آئی، میں نے مصائب تمام کیا۔ سن 61 ہجری آئی، پہلی محرم گزری، 7ویں محرم گزری، عاشور کا دن آ گیا۔ لکھا ہے کہ ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھتی ہے کہ سرکار دو عالم آئے ہیں، اور عجیب عالم ہے، آستینیں الٹی ہوئی، سرفیں بکھری ہوئی، چہرے پر خون۔ کہا یا نبی اللہ یا آپ کو میں کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ کہے ام سلمہ ارے تم تو سو رہی ہو، ہائے میں لٹ گیا، میرا بیٹا حسین مارا گیا۔ اے ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین مارا گیا۔ ارباب آپ نے گریہ کر لیا، مصائب تمام ہوا۔ ایک بار ام سلمہ نے دیکھا کہ شیشے میں تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ ارے جب یہ منظر دیکھا ایک بار سینے پہ ہاتھ مارا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، یہ کہہ کر جناب ام سلمہ آگے بڑھی، بادہ دارو گھر کے صحن میں آئی۔ واہ حسینہ جب کہا تو لکھا ہر دروازے کے دروازے کھلے، ساری بیویاں جمع ہو گئیں، شیشے کو رکھ لیا درمیان میں، ماتم شروع ہوا۔ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ ایک بار کیا دیکھا، ایک حجرے کا دروازہ کھلا، ایک بیمار بیٹی عصا کا سہارا لیے ہوئے آگے بڑھی، کہے نانی اماں میرے بابا نے میرے خط کا جواب نہیں دیا،
میرے بابا نے خط کا جواب نہیں دیا. ام سلمہ نے کہے بیویوں آنکھوں کے آنسو پوچھ لو, یہ حسین کی بیمار بیٹی اگر اس نے دیکھ لیا تو روتے روتے مر جائے گی. سغرا آگے بڑھی, صرف نگاہ پڑ گئی, اے نانی اماں میں سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا, میں یتیم ہو گئی, میرا بھیا اکبر مارا گیا. واہ حسین واہ مظلوم. اللہم انی اسألک العزل یا اللہ واسطہ تجھے ہماری عبادت قبول فرما, ہم سب کا عمل صالح کی توفیق دے. یا اللہ حاضرین مجلس کے قلبی ہاتھوں کو فرما, محبوب منتظمین کے دلی ہاتھوں کو فرما. یا اللہ مومنین مدراق کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مریض ان کو شفا عنایت فرما. معبود ہمارے ایمان کو زور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. تقبل منا